شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ چلیے اگلا باب دیکھتے ہیں۔ صیام القضاء، قضا روزوں کے مسائل۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ دلیل، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ کسی بھی وجہ سے جو روزے چھوٹتے ہیں، اور اسی میں خواتین کے چھٹے ہوئے جو روزے ہیں، تو اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ اگلا رمضان ہے، اس کے اندر کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے۔ متفرق کیا؟ آج رکھا، پھر ایک 2-4 دن بعد رکھ لیا، ایک اگلے مہینے رکھ لیا، یعنی پورے 11 مہینے میں اگلے رمضان کے آنے میں کبھی تک رکھیں تو بھی جائز ہے، اور کنٹینیوسلی 5، 6، 7 جو بھی کسی کے ہیں وہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا۔ دوسری دلیل، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کی جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اب کوئی خاص دنوں میں پورا کیا جائے۔ تو ہمارے لیے اس چیز میں سے کیا بات پتہ چلی کہ کوشش تو کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو رکھ لیں، زندگی کا نہیں پتا، لیکن رخصت موجود ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ آپ کو کوئی بل ملتا ہے اور اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے کہ آپ کو 1 مہینے کے اندر اس کو جمع کرانا ہے، تو آخری ڈیٹ تک آپشن موجود ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے اور آخری دن کے رش سے بچانے کے لیے آپ پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ جو پہلے کر لے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ اب اسی میں ایک مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ، تو اس کو بھی یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ چھٹے ہوئے روزے بھی ہیں اور شوال کے روزے بھی رکھنے کے، تو وہ انشاءاللہ بلکہ وہاں بات کریں گے، بہتر ہے۔ یہ جو آپ نے بھی سوال کیا تھا، کہتی ہیں کہ جو پچھلی زندگی کے چھٹے ہوئے روزے تھے اور ہمیں نہیں پتا تھا اس مسئلے کا کہ کیا کریں، نہیں رکھتے تھے تو اب کیا کریں، اس کے بارے میں انشاءاللہ، اور جزاک اللہ خیر، بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے امت کی غفلت دکھتی ہے کہ نمازیں جس کو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، جو پیریڈز کی بھی ہم نہیں دہراتے، اس کو تو ہم کچھ مختلف نام دے کے کسی نہ کسی طریقے سے ادا کرواتے ہیں، اور بلکہ پورے چارٹس بنوا کے لوگ اس چیز کے اوپر یعنی کوشش کرتے ہیں کہ رکھیں، لیکن روزہ جس کے بارے میں اتنا بھی حکم ہے، جو اگلا ہی مسئلہ آ رہا ہے کہ مرنے والے کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، متفق علیہ۔ جو شخص مر جائے اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو روزے ہمارے چھٹے ہوتے ہیں وہ ہم نے رکھنے ہیں۔ اور اب آپ کا سوال یہ ہے کہ پچھلی زندگی کے چھٹے ہیں، کیا کریں؟ بہت آسان ہے۔ ہر عورت کو عموماً پتہ ہی ہوتا ہے کہ کس سال میں وہ بالغ ہوئی تھیں، اس سال سے لے کے آج تک کے ہر سال کو اپنی عادت کے مطابق دیکھ لیں، 5، 6 جو بھی چھٹتے ہیں اتنے کو کاؤنٹ کر لیں، اور اس کے حساب سے پھر آپ کے ظاہر ہے کہ اگر پچھلے 15-20 سال کے روزے چھٹتے ہیں تو اللہ کے حکم سے نیت کریں۔ طریقہ اس کا بہت اچھا آسان طریقہ جو بہت لوگوں کو بتایا جاتا ہے، پریکٹیکل بھی رہتا ہے، جس میں آپ کو 1 میں 2 کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ آگے ایک چیپٹر آ رہا ہے جس میں نفلی روزوں کا ذکر ہوگا، تو اس پہ اس کا ذکر آئے گا۔ تو آپ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی نیت کر لیں۔ چلے ایک دم یہ نہیں کر پا رہے تو ہر مہینے کے بیچ کے روزے، ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، 13، 14 اور 15، چاند جب پورا فل مون ہوتا ہے، 1 دن اس سے پہلے اور 1 دن اس کے بعد، یہ 3 روزے رکھنا بھی آپ کی سنت تھی۔ آپ ان 3 کی شروع کر لیں نیت۔ کریں گے آپ نیت اپنے فرض روزے کی، لیکن ان دنوں میں رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا۔
اسی طرح پیر اور جمعرات، آپ پیر اور جمعرات کو رکھیں لیکن اپنا پچھلا چھٹا ہوا روزہ رکھیں گے۔ فرق تھوڑا سا ہوتا ہے حکم میں، وہ بھی بتا دوں کیونکہ میں نے ایک دفعہ بھگتا تھا تو آپ نہ بھگتے۔ جیسے فرض روزہ ہم رکھ کے نہیں چھوڑ سکتے نا، توڑ نہیں سکتے، پیچھے ہم نے پڑھ لیا، لیکن نفلی روزہ آپ کبھی چاہے مرضی چھوڑ دیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح آپ نے فرض روزے کی قضا کر رہے تھے غیر رمضان میں، آپ کا روزہ آپ کو پتا ہے یہ فرض ہے، اب اس کو بھی بغیر وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اگر اس کو آپ نے بغیر وجہ سے چھوڑ دیا، توڑ دیا، تو آپ کو کفارے میں پھر یعنی اس کا اچھا خاصا کفارہ ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، یا مسلسل روزے رکھنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ باقی دنوں میں پیر یا جمعرات کو رکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میری اس فرض روزے کی نیت ہے، تو اس میں پھر وہ 2 پابندیاں رہیں گی۔ کیا تھی پہلی پابندی؟ یعنی فجر سے پہلے نیت کرنی ہے۔ اگر آپ باقی دنوں میں بھی چھٹے ہوئے روزوں میں اپنے فرض روزے قضا کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نیت کر لیں گے کہ میرا روزہ ہے، اور دوسرا یہ کہ بلا وجہ پھر اس کو توڑ نہیں سکتے۔ مجھے ایک وقت تھا، بہت پہلے کی بات ہے، یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا یا بھولی، میں نے اپنا کوئی چھٹا ہوا روزہ رکھا ہوا تھا، پھر میں اپنی کسی دوست کے گھر گئی اور اس کی امی نے کہا کھانا کھا لو، نفل لیے، کوئی بات نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے خوشی سے کھا لیا، یہ سوچ کے کہ یہ تو نفل روزہ ہے۔ نفل یعنی وہ ذہن سے جھٹک گیا کہ بھئی یہ روزہ میرا اپنا تو فرضی تھا، اور پھر بعد میں مجھے اس کا کفارہ دینا پڑا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر یہ مسئلہ بھولا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ باقی دنوں میں رکھتے جائیں، گنتے جائیں، پھر نہ رکھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ کی زندگی کا نہیں، قضا بھی دے دیں ان کی، چلیں ایک کفارے کے طور پہ یعنی دے دیں، لیکن پچھلے روزے رکھیں۔ ہم نہ رکھ سکیں، وصیت کر کے جائیں کہ ہمارے بعد والے لوگ رکھیں۔ الحمدللہ میں ایسی سسٹرز کو جانتی ہوں کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ابھی تک وہ ان کے چھٹے ہوئے روزے رکھ رہے ہیں۔ بعض لوگ رکھتے ہی نہیں تھے، چھٹتے تھے، تو ان دونوں چیزوں میں یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ روزے کا معاملہ نماز سے فرق ہے۔ جب مرضی رکھے، اللہ نے آپ پہ رخصتیں رکھی ہیں، آپ لوگ تو رکھے دسمبر میں۔ پھر یہ ایک اور مسئلہ یہاں سے سمجھ لیجئے کہ ایک پیریڈز کے یا ایک سال کے چھٹے ہوئے روزے اگلے سال تک ہم رکھتے ہیں نا، اگر بالفرض 1 سال سے اوپر گزر گیا، یعنی پچھلے سال کے ہم نے ابھی نہیں رکھے اور اب اگلا رمضان آ جاتا ہے، آ گیا، تو پھر اس کے بعد کفارہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک قسم کی وہ لیٹ فیس جیسے ہم کہتے ہیں نا۔ 1 سال کے اندر چھٹے ہوئے روزوں کو آپ رکھ لیں گے تو صرف قضا ہے، 1 سال سے اوپر دن ہو گئے تو کفارہ بھی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں ہمارے تو پچھلے کتنے سالوں کے، اب ہر سال کا کفارہ گنیں گے تو مشکل ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، لیکن یہ ہے کہ ساتھ کفارہ بھی دے دیں اور روزے بھی رکھنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا مسئلہ ہے نفلی روزے کی قضا ادا کرنی واجب نہیں۔ دلیل، ام ہانی کہتی ہیں فتح مکہ یعنی یوم فتح کے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کی بائیں طرف آ کر بیٹھی اور میں یعنی ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ کے دائیں طرف۔ اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن رسول اللہ کو دیا، آپ نے اس برتن سے پیا، پھر وہ برتن مجھے دیا گیا، میں نے بھی اس سے پیا اور کہا اللہ کے رسول میرا روزہ تھا، میں نے آپ کا جھوٹا پینے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، کیونکہ بعض لوگ شدت برتتے ہیں، کہتے ہیں اگر نفلی عبادت شروع کر کے توڑ دی تو فرض ہو گئی، روزہ توڑ دیا تو فرض ہو گیا، عمرے کے لیے اب چلنے جا رہے تھے، عمرہ کے لیے بیچ میں رک گئے یا نیت چھٹ گئی تو وہ فرض ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا فرض کیا ہوا اور بندے کی طرف سے خود پہ فرض کیا ہوا یا نفل یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس صورت میں قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا اور بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ دلیل، اسما بنت ابی بکر، یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا۔ حدیث کے ایک راوی یعنی اسامہ کہتے ہیں میں نے حشام، یہ دوسرے راوی ہیں، ان سے پوچھا کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا تھا؟ حشام نے کہا قضا کے بغیر کوئی چارہ ہے؟ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو بعض دفعہ غلطی سے سائرن ہو گیا، کسی اذان سن لی، وہ غلط وقت کی اذان تھی، کمپیوٹر پہ بعض دفعہ لوگوں نے سیو کی ہوتی ہیں اذانیں، تو کسی بھی وجہ سے اگر آپ نے افطاری سے کچھ وقت پہلے کھول لیا ہے تو گناہ تو نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن اس کی قضا ہوگی۔ جان بوجھ کے کریں گے تو گناہ ہوگا،
لیکن انجانے میں کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی گناہ نہیں ہے۔